ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم طبیب حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا علم دو طرح کے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ تو آپ کے قرآن کریم میں علم الادیان تو ہے، علم الابدان نہیں ہے، یعنی آپ کے قرآن کریم میں دینی علوم تو ہیں لیکن ڈاکٹری علم نہیں ہے۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے آپ پورے قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک جز میں پورا علم طب بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ غیر مسلم طبیب بڑا حیران ہوا اور حیران ہوتے ہوئے اس نے پوچھا جی واقعی؟ آپ نے فرمایا ہاں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر آپ نے 31 کو تلاوت کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 کو جب آپ نے پڑھا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس غیر مسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ دو اصول بیان کیے گئے ہیں، ایک تو کھاؤ پیو، دوسرا حد سے نہ بڑھو، تو گویا جب تک بھوک مکمل طور پہ نہ لگ جائے اس وقت تک کھانا نہیں چاہیے، اور جب تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو روک لینا چاہیے۔ پھر امام زین العابدین نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو کم کھانے پینے پر دلالت کرتی تھی۔ یہ سن کر وہ غیر مسلم ڈاکٹر کہنے لگا تمہاری کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعلی نوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوا ہے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اور ساری ہی طب کا خلاصہ آپ کے قرآن اور آپ کے نبی نے بیان کر دیا۔ تو جناب والا غور کرنا چاہیے، رمضان المبارکہ کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہے، اس میں بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ سحر و افطار میں میانہ روی سے کام لیا جائے، اور بالخصوص تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر لیا جائے، اور بالخصوص ٹھنڈے مشروبات یکدم پیٹ میں اونڈیل لینے سے بیماریاں بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ بہرحال روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ گی۔